رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يؤتي نعمه الغافلون ولا يؤتي حقه المجتهدون الذي لا يدركه قول الهمم ولا يناله قول الفتن. الصلاة والسلام على النبي العربي القرشي المدني ابتدی اتهام سید الدنیا سراج النبی فوق الدنیا صاحب وقار والسکینہ المدفون بأرض مدینہ علق المؤید ورسول المصدق المصطفى الامجد المحمود الاحمد خلیل الہ العالمین خاتم النبیین سید المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين إمام المتوفى الشجاع الحسن فرقتين طوبى وسحر غالب كل غالب مطلوب كل قادر فاتح باب خيبر قاتل مرحوم والد شبير شبر ضربة يمين يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين ولعنة الله على أعدائهم وغاسل حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وصراطهم وصحابتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله العزيز الحكيم في كتابه الكريم وأصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. مومنین کرام سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توبہ کی تلاوت فرما کر سید علی حیدر علی ابن سید منور علی ہم مولائے کائنات علی بن ابی طالب کا تذکرہ کرتے ہیں اور رسول کا تذکرہ نہیں کرتے. لیکن عزیزان گرامی ہم انہیں بتانا چاہتے ہیں منتقیان بھائی ہوتے ہوئے بھی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں. یعنی جو لوگ بھائی نہیں ہیں وہ تو بڑے بھائی محمد مصطفیٰ کو کہتے ہیں. لیکن عزیزان گرامی یاد رکھیے جو بھائی کہنے کا جسے حق تھا اس نے بھائی نہیں کہا بلکہ کہا محمد کے ہم غلام ہیں. صلوات دیتے ہیں محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. تو محمد مصطفیٰ کی کما حق و فضائل محمد مصطفیٰ کے بیان کرنے کے لیے عرش سا بلند منبر ہو، کرسی سا وسیع میدان ہو، ملائکہ اور انبیاء کی صفیں ہو، لسان اللہ لہجہ ہو، اور یہ بیان کرنے والی ذات مولا متقیان علی بن ابی طالب ہو.
اس لیے کہ رسول کی معرفت یا تو خدا کو ہے اور یا مولائے متقیان علی بن ابی طالب کو۔ بیان مصطفیٰ اور میں کروں جرأت کہاں میری، فقط یہ نام لینے میں لرزتی ہے زبان، اور کمال صاحب معراج کہتا ہے فرشتوں سے یہ گردے رہ گزر ہے چاند تارے کہکشاں میری۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، محمد مصطفیٰ کے فضائل کون بیان کر سکتا ہے؟ وہ سراپا معجزہ ہیں۔ چند معجزات محمد مصطفیٰ کے سنیے کہ محمد مصطفیٰ کا پہلا معجزہ یہ ہے کہ ان کے جسم سے خوشبو آتی، ان کے جسم سے خوشبو آتی، جس مکے کی گلی سے گزر جاتے تھے ہفتوں خوشبو آیا کرتی۔ تو عزیزان گرامی، اگر صرف محمد مصطفیٰ کے جسم سے خوشبو ہوتی اور آل محمد کے جسم سے خوشبو نہ ہوتی تو شب ہجرت اگر علی بستر پہ سوئے تھے تو کفار و مشرکین کے پتہ لگا لیتے کہ رسول نہیں ہے، علی سوئے ہوئے ہیں۔ لیکن جس طرح سے رسول کے جسم سے خوشبو آتی تھی اسی طرح سے علی کے جسم سے بھی خوشبو آتی تھی۔ سلوات بھیجیں محمد والے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور حضور سرور کائنات کا دوسرا معجزہ یہ ہے کہ حضور کے جسم پہ مکھی نہیں بیٹھتی، حضور کے جسم پہ کبھی مکھی نہیں بیٹھتی تھی۔ ساتویں امام موسی کاظم علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہارون رشید کے دربار میں تھے تو تاریخ میں ملتا ہے مکھی آتی ہے، کبھی اس کے ماتھے پہ بیٹھتی ہے، یہ وہاں سے ہٹاتا ہے تو اس کے گال پہ آگے بیٹھ جاتی ہے، وہاں سے اڑاتا ہے تو اس کی ناک پہ بیٹھ جاتی ہے، وہاں سے پھر ہٹاتا ہے تو اس کے پھر ماتھے پہ جا کے بیٹھ جاتی ہے۔ یہ جب کئی مرتبے اسے ہٹا چکا تو عاجز آ کر کے یہ کہتا ہے کہ یہ اللہ نے کیسی حکیم مخلوق خلق کی ہے۔ تو امام مسکراتے ہیں اور مسکرا کے اس سے کہتے ہیں کہ اللہ نے جو بھی مخلوق خلق کی ہے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اور خدا کی کوئی بھی مخلوق حقیر نہیں ہوتی ہے۔ خدا نے کسی مخلوق کو بلا سبب خلق نہیں کیا ہے، اور یہ تو مکھی ہے، یہ کچھ جیسے بادشاہوں کا غرور اور گھمنڈ توڑنے کے لیے خدا نے اس مخلوق کو خلق کیا ہے کہ تو اتنا عاجز ہے کہ ایک مکھی پہ تیرا اختیار نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ حکومت پہ غاصبانہ طور پہ تو نے قبضہ کر لیا۔ سلوات بھیجیں محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب عزیزان گرامی، یہ پوچھتا ہے یہ ہمیں پہ کیوں بیٹھتی ہے، یہ مکھی ہمیں پہ کیوں بیٹھتی ہے، آپ پہ کیوں نہیں بیٹھتی؟ تو امام کہتے ہیں کہ ہم محمد اور آل محمد کہ جن کے لیے اللہ نے طہارت کی ذمہ داری دی ہے، آیت تطہیر نازل کی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلوات بھیجیں محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یعنی اللہ نے ہم سے رزق کو دور رکھا ہے، رزق ہم تک آ نہیں سکتا ہے۔ تو یہ مکھی تو کثافتوں کو دیکھ کے بیٹھتی ہے، یہ مکھی تو غلاظتوں کو دیکھ کے بیٹھتی ہے۔ ہم اہل بیت اطہار جو ہیں ان کو اللہ نے رزق سے دور رکھا ہے، اس لیے مکھی تم پر تو بیٹھ سکتی ہے، ہم پہ نہیں بیٹھ سکتی۔ صلوات بھیجیں محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب عزیزان گرامی، حضور سرور کائنات کا تیسرا معجزہ ہے کہ اگر لعاب دہن کسی کنویں میں ڈال دیا جاتا تھا تو کنویں کا کھارا پانی بھی میٹھا ہو جاتا ہے۔ اور حضور سرور کائنات کا چوتھا معجزہ یہ ہے کہ حضور سرور کائنات جس سواری پہ سوار ہوتے تھے نا، وہ سواری جو ہے وہ کبھی بدکتی نہیں تھی، کبھی ادھر ادھر نہیں کرتی تھی اور نہ کبھی فرار اختیار کرتی تھی۔ تو عزیزان گرامی، حضور جس سواری پہ سوار ہو جائیں وہ سواری کبھی فرار نہیں کرتی ہے، اور نہ وہ سواری جو ہے وہ ادھر ادھر کچھ کرتی ہے، نہ بدکتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جو رسول کے پہلو میں بیٹھ جاتے ہیں کبھی کبھی بدک بھی جایا کرتے ہیں، اور کبھی کبھی ایسا فرار اختیار کرتے ہیں کہ رسول پکارتے رہتے ہیں اور وہ پہاڑ پہ جا کے پہنچ رہتے ہیں۔ سلوات بھیجیں محمد والے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، حضور سرور کائنات کا ایک معجزہ اور دیکھیں کہ حضور سرور کائنات جب چلتے تھے تو شجر جو ہے جھک کر کے انہیں سلام کرتے تھے، اشجار جو ہے انہیں سلام کیا کرتے تھے۔ حضور سرور کائنات کا ایک معجزہ یہ ہے کہ حضور کا سایہ نہ تھا،
اور اس بات کو تو اسماعیل بخاری نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں بھی لکھا کہ اگر حضور کا سایہ ہوتا تو حضور کے مقدس سائے پہ صحابی کے قدم پڑتے. خدا کو یہ گوارا نہ ہوا کہ حضور کے مقدس سائے پہ کسی صحابی کے قدم پڑے. مسلمانوں ہوش کے ناخن لو، اس لیے کہ صحابی اور ہوتا ہے، امام اور ہوتا ہے. صحابی وہ ہوتا ہے جس کے قدم رسول کے سائے پہ نہیں پڑ سکتے ہیں. امام وہ ہوتا ہے جس کے قدم دوش رسالت پہ آتے ہیں. صلوات بھیجیں محمد والے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور عزیزان گرامی، امام کے قدم جب دوش رسالت میں ہیں، دوش نبوت پہ ہیں، تو ایک مرتبہ حضور سرور کائنات کہتے ہیں اے علی کیسا محسوس کر رہے ہو؟ کہا چاہوں تو عرش کے ستارے توڑ کر کے لاؤں. لیکن عزیزان گرامی، علی کو عرش کے ستارے توڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے کہ ستارے زہرہ تو خود مچل رہا ہے کہ کب ہمیں اذن پروردگار ملے اور کب میں ٹوٹ کے علی کے دروازے پہ جاؤں، علی کی چوکھٹ پہ جاؤں اور میں اس لائق بن جاؤں. اس لیے کہ علی کے چوکھٹ پہ جو بھی جاتا ہے وہ کامیاب اور کامران بن جاتا ہے. تو میں بھی اگر ٹوٹ کے اس چوکھٹ پہ جاؤں تو میں اس لائق بن جاؤں کہ خدا میری قسم کھانے لگے کہ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ. صلوات بھیجیں محمد والے. صلی علی محمد وعلی محمد. یعنی قسم ہے ستارے کی جب وہ ٹوٹا. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. میرا حبیب تو بولتا ہی نہیں، میرا حبیب تو کلام بھی نہیں کرتا جب تک کہ وحی الہی کا نزول نہیں ہو جاتا. صلوات بھیجیں محمد. صلی علی محمد وعلی محمد. عزیزان گرامی، حضور سرور کائنات سراپا معجزہ ہیں. رسول کی زلفوں کا معجزہ زلفیں ملیل ہیں، چہرے کا معجزہ چہرہ بشمس ہے. اور رسول کے دست مبارک کا معجزہ یہ ہے کہ اگر کنکریاں بھی آتی ہیں تو تسبیح پروردگار کرنے لگے. لیکن عزیزان گرامی، لوگوں کو رسول کی زلفیں تو نظر آئیں، لیکن وہ زلفیں کس کے ہاتھ میں ہیں عید کے دن؟ وہ ہاتھ نہیں نظر آئے. یعنی حسن اور حسین کے ہاتھ میں حضور سرور کائنات کے وہ زلفیں ہیں. صلوات بھیجیں محمد والے. عزیزان گرامی، جس آیت کریمہ کو میں نے سرنام سخن قرار دیا ہے وہ سورہ احزاب کی 45 اور 46 نمبر کی آیت ہے. کیا ارشاد ہو رہا ہے؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اے میرے پیغمبر، ہم نے آپ کو شاہد بنایا. شاہد کے معنی گواہ بنایا. گواہ بنایا ہوگا تو کسی مقدمے کا بنایا ہوگا، کسی کیس میں بنایا ہوگا. لیکن پھر ارشاد ہو رہا ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. ہم نے تمہیں بشیر بنایا، یعنی جنت کی بشارت دینے والا. صلوات بھیجیں محمد والے. صلی علی محمد وعلی محمد. ایک بار دیگر صلوات بھیجیں. صلی علی محمد وعلی محمد. تو کیا ارشاد ہو رہا ہے کہ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اے میرے پیغمبر، ہم نے آپ کو شاہد بنایا یعنی گواہ بنایا، مبشر جنت کی بشارت دینے والا بنایا، نذیر جہنم سے ڈرانے والا بنایا، والداعی الی اللہ باذن اللہ کے اذن سے اس کی جانب دعوت دینے والا بنایا، وسراجا منیرا، اور ہم نے آپ کو روشن چراغ بنایا. صلوات بھیجیں محمد. یعنی خلاق کائنات تمام صفات و کمالات کا تذکرہ کر رہا ہے کہ ہم نے آپ کو یہ بنایا یہ بنایا. حضور کو جب بشارت دیتا ہوا پایا جنت کی کہ جو مومنین ہیں، جو اللہ کی خوشنودی کو دیکھ کر کے عمل کرتے ہیں، وہ جنت میں جائیں گے. جنت کی بشارت دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کبھی صحابہ کرام کے درمیان، اور کبھی ڈراتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو صحابہ کرام ہیں جہنم کے واقعات بیان کر رہے تھے، تو ایک مرتبہ حضور سرور کائنات کہتے ہیں کہ دیکھو جہنم میں ایک وادی ہے، آگ کی. اس وادی کے اندر آگ کا ایک کنواں ہے. اس آگ کے کنویں کے اندر آگ کا ایک تابوت ہے. اس آگ کے تابوت کے اندر ایک سانپ ہے جسے شجاع الاقرع کہتے ہیں. اور جب وہ انسان کو ڈستا ہے تو انسان کے جسم کا گوشت کٹ کٹ کے گرتا ہے. اس کے بعد اللہ دوبارہ گوشت چڑھا دیتا ہے.
اب رسول اکرم یہ بتاتے بتاتے جو ہے رونے لگے، اور اس کے بعد میں کہا یہ میری امت میں سے دو لوگوں کے لیے، دو طرح کے افراد کے لیے عذاب نازل ہوگا۔ کہا کس کے لیے؟ کہا ایک وہ جو اپنی نمازوں کو مسلسل قضا کرتے ہیں، اور دوسرے وہ افراد ہیں کہ جو شراب پیتے ہیں، یعنی شرابی اور بے نمازی ایک ہی وادی میں رکھے جائیں گے، شرابی اور بے نمازی ایک ہی وادی میں رکھے جائیں گے، اس لیے کہ نماز کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ جس نے نماز کو ضائع کیا اس نے پروردگار کی مرضی کو ضائع کیا، اس نے ملائکہ کی محبوب ترین شے کو ضائع کیا، اس نے قبر سے بستر کو نکالا، اس نے لہر کے چراغ کو بجھایا، اور اس نے میزان میں سب سے وزنی شے کو وہ خود اپنے ہاتھوں سے پامال کر کے آ گیا۔ لیکن اہل بیت کی محبت کے ساتھ نماز ہونی چاہیے۔ اگر اہل بیت کے محبت کے ساتھ نماز نہیں ہے تو نماز کا کوئی فائدہ نہیں، لیکن نماز ہو تو اول وقت ہونی چاہیے۔ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کہ جو نماز کو سبق سمجھے گا، جو نماز کو سبق سمجھے گا وہ محشر میں میری شفاعت سے محروم رہے گا۔ یعنی نماز کو قضا نہیں بلکہ نماز کو سبق سمجھنا۔ سبق سمجھنے سے مطلب ہے کہ ابھی تو سورج ڈوبنے میں تھوڑا وقت ہے، ابھی نماز پڑھ لیں گے۔ اول وقت کو چھوڑ کر کے اس بات کا انتظار کرنا، یعنی اول وقت اگر اس کا دوست آ گیا ہے تو وہ دوست کے پاس بیٹھا ہوا ہے اور نماز سوچ رہا ہے کہ ابھی تو وقت ہے پڑھ لیں گے، تو عزیزان گرامی یاد رکھیے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز سے زیادہ وہ اپنے دوست کو ترجیح دے رہا ہے، اور خدا کہہ رہا ہے کہ اول وقت نماز ادا کرو۔ آپ دیکھیں کربلا میں حسین نے اول وقت نماز ادا کر کے لوگوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ دیکھو نماز کے اول وقت کو فراموش نہ کرنا۔ اور چھٹے امام نے بھی یہی کہا کہ اگر محشر میں چاہتے ہو کہ میری شفاعت نصیب ہو تو تمہیں اول وقت نماز ادا کرنی۔ صلوات بھیجے محمد۔ اور اسی نماز کے سلسلے میں ایک واقعہ یاد آ گیا ہے کہ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام، اور وہ کہتا ہے مولا سفر تجارت کے لیے مجھے جانا ہے، آپ ایک استخارہ دے دیجیے۔ مولا نے دیکھا استخارہ منع آیا، اس سے کہتے ہیں استخارہ جو ہے وہ منع آیا۔ اس نے سوچا کہ اس سفر میں تو تجارت میں بہت فائدہ نظر آ رہا ظاہر طور پہ، اور یہ بار بار یہ دل میں اس کے یہ پیدا ہو رہی ہے بات کہ کیوں نہ سفر کے لیے چلا جائے۔ اور یہ مولا نے استخارہ دیکھا تھا، منع آیا، اس کے باوجود وہ سفر پہ چلا گیا، اور ہر بار سے اس کو زیادہ فائدہ ملا۔ جب لوٹ کے آیا تو پھر یہ مولا کے پاس میں جاتا ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس میں جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مولا وہ جو ہے استخارہ تو منع آیا تھا، آپ ہی نے دیکھا تھا، لیکن ہر سال سے زیادہ اس سال مجھے تجارت میں فائدہ ہوا۔ تو مولا مسکرائے، کہتے ہیں یہ بتاؤ کہ فلاں دن تمہاری نماز فجر قضا ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کہا ہاں مولا ایک دن تو ایسا تھا کہ میں سو گیا اور نماز فجر قضا ہوئی۔ شہیدہ میرے حبیب اس دن تمہاری کیا شان ہوگی جب ہم ہر گروہ کو اس کے گواہ کے ساتھ میں بلائیں گے، جب ہم ہر گروہ کو اس کے گواہ کے ساتھ بلائیں گے۔ یعنی جناب آدم اپنی امت کے گواہ ہوں گے، جناب نوح اپنی امت کے گواہ ہوں گے، جناب ابراہیم اپنی امت کے گواہ ہوں گے، اسی طرح ایک کم 1,24,000 انبیاء کرام اپنی اپنی امتوں کے گواہ ہوں گے، اور ان ایک کم 1,24,000 انبیاء کرام پہ خدا ختمی مرتبہ سرکار دو عالم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ فوجی دانے گرامی یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ حضور سرور کائنات تو ایک عام فیل میں آئے اور یہ تمام ایک کم 1,24,000 انبیاء کرام یہ پہلے آئے، اور جو لوگ یہ مانتے ہیں کہ رسول کی زندگی صرف 63 سالہ محدود کرتے ہیں، تو یہ بتائیں کہ رسول گواہی دیں گے تو کیسے دیں گے؟ تو عزیزان گرامی یہ ماننا پڑے گا کہ حضور سرور کائنات اس وقت بھی نبی تھے جب آدم آب و گل کے درمیان میں تھے۔ اور حضور سرور کائنات کا ارشاد ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، میں تو اس وقت نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان میں تھے۔ تو عزیزان گرامی
یہ فقط رسول اکرم گواہ نہیں تھے بلکہ سرکاری گواہ کی حیثیت رکھتے تھے، اس لیے کہ اللہ کے نبی تھے جب آدم و حوا کے درمیان تھے۔ صلوات بھیجیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، ان سے سوال ہوگا تمام انبیاء کرام سے کہ پیغام حق امت تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا، اور اس کے اوپر رسول کو خدا گواہ بنائے گا۔ تو عزیزان گرامی، اگر یہ بات کہی جائے تو غلط نہیں ہوگی کہ 1,24,000 نبیوں کی نبوتیں ہمارے نبی محمد مصطفیٰ کے لبوں کی جنبش کی محتاج ہیں۔ 1,24,000 انبیاء کرام کی نبوتیں جو ہے ہمارے نبی محمد مصطفیٰ کے لبوں کی جنبش کی محتاج ہے۔ اگر یہ گواہی دے تو وہ سچ ثابت ہوگا کہ انہوں نے پیغام حق پہنچایا، اور اگر یہ انکار کر بیٹھے کہ نہیں کما آپ کو پیغام حق نہیں پہنچایا تو عزیزان گرامی ان کی نبوتیں بھی فاسق ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ صلوات بھیجیں محمد والے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور عزیزان گرامی آپ دیکھیں یہ تو بات ہوئی کہ نبی کے آنے سے پہلے، یعنی اللہ نے نبی کو خلق کیا سب سے پہلے اور بھیجا ہے سب سے بعد، لیکن نبی 11 ہجری میں اس دنیا سے چلے گئے، اور سورہ آل عمران میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ صلوات بھیجیں محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یعنی ہم نے انہیں امت وسط قرار دیا۔ امت وسط سے مراد اہل بیت اطہار ہے۔ امت وسط سے مراد آج ہمارے آخری امام پردہ غیب میں ہے امت وسط کی۔ تو یہ تمام انسانوں پہ گواہ ہیں، امت وسط ہے، یعنی یہ 12 امام جو ہیں تمام انسانوں پہ گواہ ہیں، اور ان 12 اماموں پہ خدا نے حضور سرور کائنات کو گواہ بنایا ہے۔ تو عزیزان گرامی اگر 11 ہجری میں رسول چلے گئے، رسول اب اس دنیا میں نہیں ہے، تو گواہی دیں گے تو کیسے دیں گے آپ؟ اسی لیے جب مؤذن جاتا ہے گلدستہ اذان پہ تو کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ نہیں کہتا کہ محمد اللہ کے رسول تھے، یعنی محمد آج بھی ہیں جو ہمارے اعمال پہ گواہ ہیں۔ صلوات بھیجیں محمد۔ صلی علی محمد و آل تو عزیزان گرامی آپ دیکھیں حضور سرور کائنات کو جب خدا نے بھیجا اس سے پہلے بھی تمام انبیاء کرام کے گواہ ہیں، اور اس کے بعد آج بھی گواہ ہیں اور قیامت تک گواہ رہیں گے تمام انسانوں کے اوپر۔ لیکن عزیزان گرامی یہ دو گواہیاں حضور سرور کائنات کی، اس لیے تو خدا نے ارشاد فرمایا کہ انا ارسلناک، اے میرے پیغمبر میں نے تمہیں شاہد بنایا، گواہ بنایا۔ تو ایک تو ایک کم 1,24,000 انبیاء پہ گواہ بنایا، اور دوسرے اہل بیت اطہار پہ گواہ بنایا، یعنی آج بھی تمام انسانوں پہ حضور سرور کائنات گواہ ہیں۔ لیکن ایک گواہی اور ہے، وہ گواہی کب ہے کہ جب حضور سرور کائنات مکے کی گلیوں میں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کی صدا بلند کر رہے تھے، اور لوگوں نے کہا تھا کفار قریش نے کہ آپ دعوے میں سچے ہیں تو گواہی کیوں نہیں پیش کرتے؟ تو خدا نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ صلوات بھیجیں محمد۔ یعنی یہ کافر کہتے ہیں کہ اللہ کے آپ رسول نہیں ہیں، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، تو ان سے کہہ دیجیے قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شہیدم بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب، یعنی گواہی کے لیے ایک تو ذات پروردگار ہے اور ایک وہ ہے جسے میں نے کل کتاب کا علم دیا۔ صلوات بھیجیں محمد۔ یعنی رسول جو ہیں تمام انبیاء پہ گواہ ہیں، رسول اہل بیت پہ گواہ ہیں، اور رسالت پہ گواہ ہیں مولا متقیان علی ابن ابی طالب۔ صلوات بھیجیں محمد۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ یعنی دنیا عظمت علی کو پہچانے کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی کیا منزلت ہے، اس لیے کہ خدا نے پہلا گواہ خود کو بنایا ہے، دوسرا گواہ علی کو بنایا ہے۔ یعنی پہلا گواہ اگر کیس کی صداقت کی گواہی دیتا ہے اور دوسرا گواہ مکر جائے، دوسرا گواہ صداقت کی گواہی نہ دے تو پہلے گواہ کی گواہی بھی خطرے میں پڑ جائے گا۔
یعنی اس کو بھی وہی گواہی دینا ہے تو پہلا گواہ دے، تبھی کیس انسان جیت سکتا ہے، تبھی مقدمہ جیت سکتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، خدا کو علی پہ کتنا بھروسہ ہے کہ پہلا گواہ اس نے اپنے کو رکھا، دوسرا گواہ علی کو رکھا۔ اور عزیزان گرامی، اتنا بھروسہ کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ شب ہجرت علی کو بستر پہ سلا کر کے اپنی مرضی کو اسی کو ادا کرے گا اور اعلان کرے گا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ صلوات بھیجیں محمد۔ یعنی کچھ اللہ کے ایسے بھی بندے ہیں جو اپنے نفس کو بیچ کر کے مرضی پروردگار خرید لیا کرتے ہیں۔ تو اب اگر علی نے مرضی پروردگار خریدی ہے تو علی کا نفس نفس اللہ ہے، علی کا چہرہ وجہ اللہ ہے، علی کے ہاتھ ید اللہ ہے۔ مولائے متقیان علی ابن ابی طالب کے فضائل و کمالات کا دنیا اندازہ نہیں لگا سکتی۔ صلوات بھیجیں محمد۔ تو عزیزان گرامی، آپ دیکھیں کہ حضور سرور کائنات کی بات ہو رہی تھی، اور حضور سرور کائنات وہ ہیں کہ جن کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہم آپ کو وہ سب کچھ دیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں، آپ راضی ہو جائیں۔ عزیزان گرامی، آج دیکھیں کیا ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، روزہ رکھتے ہیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، کسی غریب کی مدد کرتے ہیں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اور کسی یتیم کا سہارا بنتے ہیں کہ خدا مجھ سے راضی ہو جائے۔ یعنی انسان ہر عمل کرتا ہے کہ میرا خدا مجھ سے راضی ہو جائے، انسان چاہتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اور قرآن میں یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، من کہتے ہیں ذرا سے، اگر اللہ کی ذرا سے رضا مل جائے تو سمجھ لیجئے کہ انسان کے لیے سب سے بڑی کامیابی کی دلیل بن جایا کرتی ہے۔ انسان کامیاب و کامران بن جاتا ہے بشرطے کہ اسے خدا کی رضا حاصل ہو جائے، یعنی خدا اس نماز کو قبول کر لے، خدا بندہ رکھتا ہے روزے کو قبول کر لے، اگر ہم کسی کی مدد کرتے ہیں تو خدا اس مدد کو قبول کر لے۔ لیکن عزیزان گرامی، مدد بھی کی جائے تو ایسی مدد ہونی چاہیے کہ کوئی دیکھے نہیں، چھپا کے مدد ہونی چاہیے۔ چار آدمیوں کو دکھا کے مدد نہیں کی جا سکتی ہے، بلکہ ایک ہاتھ سے مدد کریے تو دوسرے ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو۔ صلوات بھیجیں محمد۔ تو عزیزان گرامی، آپ دیکھیں کہ ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، سورہ دوحہ میں ارشاد فرما رہا ہے کہ عنقریب ہم آپ کو وہ سب کچھ عطا کریں گے کہ آپ خوش ہو جائیں، آپ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ یعنی محمد کی رضا اللہ چاہ رہا ہے تو محمد مصطفیٰ کی عظمت کا دنیا کیا اندازہ لگائے گی؟ مسلمان کہتا ہے تو کہتا رہے کہ امی کا معنی جاہل کے ہیں، یعنی مسلمان اپنے رسول کی عظمت کو گھٹا رہا ہے، اسی لیے مسلمان بھی آج گھٹتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہر غیر مسلمان کیوں بدنام ہوتا ہوا نظر آتا ہے؟ اس لیے کہ اس نے اپنے رہبر کی عظمت کو گھٹایا ہے، کبھی انہیں اپنے جیسا بشر کہہ دیا، کبھی یہ کہہ دیا امی کے معنی جاہل کے لیے کہ رسول معاذ اللہ جاہل تھے۔ وہ رسول جاہل کیسے ہو سکتا ہے کہ جو آیات الہیہ کی تلاوت کرنے کے لیے آیا ہو، قرآن اور حکمت کی تعلیم دینے کے لیے آیا ہو، لوگوں کا تزکیہ نفس کرنے کے لیے آیا ہو۔ صلوات بھیجیں محمد۔ عزیزان گرامی، محمد مصطفیٰ کی عظمتوں کے لاکھوں سلام، اس لیے کہ محمد مصطفیٰ کو بس ایک بات اور اس کے بعد اپنے مسالات کو دیا کہ خدا نے قرآن میں 7 نبیوں کا تذکرہ جو کیا اس کے پہلے آپ سے کہا، یعنی 6 نبیوں میں تو اس نے نبی کا نام بھی دیا اور آپ سے کہا۔ اس نے کہا کہ جناب ابراہیم میرے نیک بندے ہیں، خدا نے یہ کہا جناب یعقوب میرے بندہ ہے، اس نے کہا جناب اسحاق میرا بندہ ہے، اس نے کہا جناب نوح میرا شکر گزار بندہ ہے، داؤد میرا بندہ ہے، جناب ایوب کے لیے کہا جناب ایوب میرا بندہ۔ یہ 6 نبی ہیں جہاں خدا نے صرف بندہ نہیں کہا ہے بلکہ بندے کے ساتھ ساتھ نبیوں کے نام بھی لیا ہے، یعنی داؤد بھی میرا بندہ اور جناب نوح بھی میرا بندہ، نبی کا نام بھی لے رہا اور بندہ بھی کہہ رہا ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، ہماری جانیں قربان ہو جائیں ختمی مرتبہ سرکار دو عالم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ پہلی آیت
سورہ فرقان تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بابرکت ہے وہ خدا کہ جس نے قرآن کو نازل کیا ہے اپنے بندے کے اوپر۔ تو یہاں صرف بندہ کہا ہے اور نام رسول کا نہیں لیا۔ دوسری جگہ کیا ارشاد ہو رہا ہے؟ فَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، جو بھی ہم نے اپنے بندے پہ نازل کیا ہے اس میں کسی طرح کا ریب ہے، کسی طرح کا شک ہے، تو اسی طرح کی دوسری صورت بنا کے دیں۔ یہاں پہ صرف رسول کے لیے خدا نے بندہ کہا ہے لیکن نام نہیں لیا۔ بھائی کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ، جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل کیا، اگر اس میں کوئی شک ہے، کوئی ریب ہے، تو اسی طرح کی دوسری شکل و صورت بنا کر کے لے آؤ۔ اور عزیزان گرامی تیسرے مقام پہ کب کہا؟ سورہ اسراء میں سبحان الذی اسری بعبدہ، بابرکت ہے وہ خدا جو اپنے بندے کو لے گیا، اپنے عبد کو لے گیا۔ صلوات بھیجیں محمد والے۔ یعنی 6 نبیوں کا خدا نے بندہ کہا، اس کے بعد نام دیا، لیکن حضور سرور کائنات کا پورے قرآن میں 3 جگہ پہ لفظ بندہ آیا لیکن حضور کا نام نہیں آیا۔ یہ نہیں کہا کہ محمد میرا بندہ ہے، یہ نہیں کہا کہ احمد میرا بندہ ہے، بلکہ عبد کا، یعنی حضور سرور کائنات کی عبدیت اس معراج پہ تھی کہ نام لینے کی ضرورت خدا کو نہیں تھی، بلکہ وہ عبد کہہ دے، یہی بات کافی ہے کہ عبد سے مراد حضور سرور کائنات کی ذات ہوگی، کوئی دوسری ذات نہیں ہوگی۔ صلوات بھیجیں محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور یہ ایسا عبد تھا، خدا کا ایسا عبد تھا کہ خدا کو بھی کہنا پڑا تم اللیل الا قلیلا، اتنی عبادت نہ کیا کرو کہ پیروں پہ برم آ جائے۔ صلوات بھیجیں محمد۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ تو عزیزان گرامی آپ دیکھیں کہ ہر انسان کو بھی بندہ بننا چاہیے۔ مولا متقیان علی ابن ابی طالب نے کیا کہا؟ تمام فضیلتیں ہیں مولا کی، کل ایمان ہے، ایک ضربت ثقلین کی عبادت پہ بھاری ہے، لیکن اپنی کسی فضیلت کا تذکرہ نہیں کرتے خدا کی۔ مولا یہ کہتے ہیں علی کی فضیلت کے لیے یہی جملہ کافی ہے، یہی بات کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا خدا، تو ویسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں، پروردگار تو مجھے بھی ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ صلوات بھیجیں محمد والے۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ تو عزیزان گرامی آپ دیکھیں بندے میں کتنی چاشنی ہے، بندے میں کتنی کشش ہے۔ اللہ کا بندہ تو کوئی بن جائے، ہم کہتے ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں، لیکن وہ اگر کسی کو بندہ کہتے، کربلا میں آپ دیکھیں امام حسین کو بھی خدا نے بندہ کہا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنت۔ اے نفس مطمئن پلٹ آ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی، اے نفس مطمئن پلٹ جا، فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میرے جنت میں آ جا۔ عزیزان گرامی امام حسین کی وہ منزلت، امام حسین عاشور کی صبح سے لاشوں کے لاشیں اٹھا رہے تھے، وہ وقت بھی آ گیا کہ جب نہ لشکریں نہ سپاہی نہ کثرت الناس، نہ لشکرے نہ سپاہی نہ کثرت الناس، نہ قاسم نہ علی اکبر نہ عباس۔ حسین ایک تو تنہا رخصت عاصم کے لیے خیمے میں آئے اور جناب زینب جب لے کر کے گئی سید سجاد کے پاس میں، تو سید سجاد غشی کے عالم میں تھے۔ جناب زینب نے شانہ ہلایا، کہا بیٹا دیکھو بابا تمہارے رخصت کے آخر کے لیے آئے ہیں۔ ایک مرتبہ چوتھے امام سوال کرتے ہیں کہ بابا چچا کہاں ہیں؟ کہا قتل کر دیے۔ کہا میرا بھائی؟ کہا اس کے سینے پہ بھی نہیں لگ چکا۔ مختصر یہ سمجھو کہ مردوں میں ہمارے اور تمہارے علاوہ کوئی نہیں۔ تو ایک مرتبہ جناب زینب سے کہتے ہیں بوبی اماں ذرا مجھے عصا دے دیجیے، مجھے تلوار دے دیجیے، میں عصا پہ تکیہ کروں گا، تلوار کے ساتھ تلوار سے جنگ کروں گا۔ امام حسین کہتے ہیں کہ بیٹا تمہیں بڑا جہاد کرنا ہے، یہ جہاد بھی صحیح بڑا جہاد نہیں ہوتا ہے، بلکہ تمہیں جہاد بھی نفس کرنا ہے۔ ماں بہنوں کے بازوؤں میں ردائیں، ماں بہنوں کے بازوؤں میں رسیاں ہوں گی، ان کے سروں پہ چادریں نہ ہوں گی، انہیں شجران بے کجاوا پہ کربلا سے کوفہ
کوفے سے شام، اور تمہیں ناکوں کی ساربانی کرنی پڑے گی، تمہیں جہاد میں نفس کرنا ہوگا۔ آج حکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ عزاداروں بیویاں کہتی ہیں کہ ہم دو روزہ کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ ہمارے درمیان سے گزر جائیے۔ آقا حسین اس درمیان سے گزرتے ہیں تو ایک ایک بیوی کو سلام کرتے ہوئے حسین آگے بڑھ رہے ہیں۔ اے ام لیلا تم پر حسین کا سلام ہو، اے ام فروا تم پر حسین کا سلام ہو، اے رقیہ تم پر حسین کا سلام ہو، اے اماں فضہ تم پر بھی حسین کا سلام ہو۔ حسین میرے خیمے تک آ گئے، کاش پہ باوفا دے، یہ آخری سواری ہے، اسے تو مقصد تک پہنچا دے۔ سمو کی جانب اشارہ کرتا ہے، 4 سال کی بچی سکینہ بابا کے سمو سے لپٹی ہوئی بہن کر رہی تھی، میرے بابا کے گھوڑے میرے بابا کو نہ لے جا۔ حسین گھوڑے سے نیچے اترے ہیں، سکینہ کو سینے پہ لٹایا ہے، کہا بابا کو رخصت کرو، کہا بابا جب تک آپ کا سینہ نہ ملتا تھا مجھے نیند نہ آتی تھی، ارے میں کس کے سینے پہ سوؤں گی؟ میرانیز کہتے ہیں کہ نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل پہ چلی آؤں گی بابا۔ کہا فرمایا نکلتی نہیں سیدانیاں باہر، ارے سینے پہ سلائے گی تجھے رات کو مادر، وہ کہتی تھی سوئیں گے کہاں پھر علی اصغر، ارے فرما دیتے بس ضد نہ کرو صدقے میں تم پر، شب ہوئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بی بی، اصغر میرے ساتھ آج وہیں سوئیں گے بی بی۔ اور حکم اللہ، عزادارو امام حسین چلے ہیں، سارے مناظر کا تذکرہ نہیں کرنا ہے، امام حسین نے وہ حملہ کیا ہے کہ آواز دیتے جاتے ہیں بھیا عباس اپنے بھائی کی جنگ نہ دیکھو گے۔ اس کے بعد میں جناب علی اکبر کو آواز دیتے ہیں بیٹا علی اکبر آؤ اور اپنے بوڑھے باپ کی جنگ دیکھو، اور اس کے بعد حملہ اتنی تیزی سے کرتے ہیں کہ فوجیں کفر شام کی دیواروں سے ٹکرا رہی ہیں کہ ایک مرتبہ ندائی حاطب آتی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی، حسین نے تلوار قیام میں رکھا، میرانیز کہتے ہیں بس اب نہ کر بغا کی حوث ہے حسین، بس تیروں کا تیر کھا چکے بس ہے حسین، بس نیزوں پہ نیزہ کھا چکے بس ہے حسین، بس ہم تم کو آزما چکے بس ہے حسین، بس تم سر کو جھکا دو خنجر بیدار کے لیے، کچھ امتحان چھوڑ دو سجاد کے لیے۔ اور حکم اللہ، عزادارو حسین گھوڑے پہ سنبھل نہیں رہے ہیں، ایک مرتبہ شبر ملعون خنجر کو گند کرتا ہوا آگے بڑھا، وہ غضب کیا کہ زمین کربلا کو زلزلہ آیا، فرات کا پانی نیزوں اچھلا، آسمان سے خون کی بارش ہوئی، الا قتل الحسین بے کربلا، الا ذبح الحسین بے کربلا۔ 11 محرم کو یہ قافلہ سترانے بے کجاوا پہ روانہ ہوتا ہے تو جس نیزے پہ سر حسین تھا وہ نیزہ زمین پہ نصب ہو جاتا ہے، ملعون نے لاکھ کوشش کی، نیزہ آگے نہیں بڑھتا ہے، اس آتا ہے شبر ملعون کے پاس، کہا میں اسے بڑھانا خوب جانتا ہوں، تازیانے کو لہراتا ہوا چوتھے امام کے پاس آیا، اپنے بابا سے کہو آگے بڑھیں ورنہ اسی تازیانے سے اذیت دوں گا۔ عزادارو چوتھے امام نے ہتھکڑیوں بیٹیوں کو سنبھالا، بابا کے سر کے قریب آئے، بابا آپ آگے کیوں نہیں بڑھے؟ کہا میرے سینے پہ سونے والی سکینہ چھن گئی۔ جناب زینب پیادہ ہوئی، ساتھ میں ام کلثوم ہے، ڈھونڈتی چلی، آواز دے رہی ہیں سکینہ سکینہ سکینہ۔ کیا دیکھا ایک نقاب پوش بیوی ہیں، آغوش میں جناب سکینہ کو بٹھالے ہوئے تسلیوں سے چپی دے رہی ہیں۔ ایک مرتبہ جناب زینب پوچھتی بیوی تمہارا بڑا کرم ہے، ایسے سخت وقت میں تم نے میری مدد کی۔ ان بیوی نے چہرے سے نقاب کو پلٹا، ارے زینب تم نے مجھے نہ پہچانا، میں تمہاری ماں فاطمہ زہرا ہوں۔ مادر گرامی اس وقت کہاں تھی کہ جب خیموں میں آگ لگائی جا رہی تھی؟ مادر گرامی اس وقت کہاں تھی کہ جب آپ کا لال 1900 زخم کھا کے گھوڑے سے زمین پہ آیا تھا؟ اے مادر گرامی اس وقت کہاں تھی جب سکینہ کے کرتے کا دامن چل رہا تھا؟ یعلم الذین ظلموا ایام القیامۃ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الہی کے حق زہرا باقی اور آنے والے ہمارے اس مختصر سے ادا کو قبول فرمائے، جو بیمار ہوں گا اپنے بیمار کربلا میں شفا فرما، مرحوم کے درجات کو بلند فرما، گوار معصومین کی بیماریاں فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و شرک و نفاق کو سربلند فرما، ایمان زمانہ
تعلیم فرما انصر کن جامان انصار مسما فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم مومنین کرام اللہ شریعت میں سورہ حمد اور مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر سید علی حیدر علی ابن سید منور علی